आप जिगर आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है, आपको देखा जा रहा है, आप कैसे बैठे हैं, कैसे सुन रहे हैं। तो जिगर मैंने आपको कल बोला था कि अपने सेहत को कायम रखने और आदत को संवारने के लिए ये बातें ज़रूरी हैं। पहली बात बताई थी कि रोज़ सुबह जल्दी उठना, कि सुबह सवेरे उठना चाहिए। जल्दी उठने का मतलब ये है कि इतना जल्दी उठना चाहिए कि हमारी नमाज कज़ा ना हो। पहले मुसलमान का तरीका ये होना चाहिए कि उसको फ़िक्र होनी चाहिए कि अल्लाह ने जो हमारे ऊपर 5 वक़्त की नमाज फ़र्ज़ की है, उनमें नमाज़ों में पहली नमाज जो है वो नमाज़ फ़जर है और उसका टाइम, उसकी टाइमिंग अल्लाह ने खुद मुकर्रर की है। तो उसी टाइम में उठना चाहिए, उसके बाद वो क़ज़ा हो जाती है तो उसका निसफ़ सवाब मिलता है। तो रोज़ सुबह जल्दी उठने पहली नीयत यही होनी चाहिए कि हम इसलिए उठेंगे कि हम नमाज़ टाइम पर पढ़ेंगे। और नमाज़ पढ़ना, तिलावत करना वगैरह ये मैंने आपको समझाया हुआ है, इसमें दोबारा समझाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, साफ पानी से नहाना चाहिए, ये भी मैंने आपको थोड़ा समझाया है कि हमेशा साफ रहना चाहिए, रहने की कोशिश करनी चाहिए और अपना जिस्म, अपना कपड़ा, अपना लिबास, अपने दाँत वगैरह साफ होने चाहिए। तो इससे क्या फ़ायदा होता है? बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अत्तहुरू शत्रुल ईमान, के पाकी निसफ़ ईमान है। जब हम पाक रहेंगे तो हमारा ईमान भी बढ़ेगा, हमारी सेहत भी बनेगी, तंदुरुस्ती आएगी, चुस्ती आएगी, सुस्ती भाग जाएगी, बीमार भी नहीं पड़ेंगे। और जो इस वक़्त जो इन्फेक्शन होता है, कोरोना वगैरह भी, ये जो इस वक़्त अरूज पर है, तो उसकी मेन वजह ये भी है कि लोग गंदे रहते हैं, सफाई नहीं रखते हैं, जिस्म के एतबार से, कपड़ों के एतबार से, घर के एतबार से, सेहत के एतबार से, इसलिए वो बीमार पड़ते हैं। तो नहाने की बहुत फ़िक्र रखनी चाहिए। उसके बाद मैंने बताया था वर्जिश करना बहुत ज़रूरी है। सुबह नमाज के बाद थोड़ा टहलना चाहिए सहन में, इधर बाहर वॉक करने के लिए। मगर इस वक़्त जो है कोरोना है, तो जो रूल्स हैं, उन रूल्स को मलहूज़ रखते हुए जो है हम अगर वर्जिश करेंगे, इधर-उधर चहलकदमी करेंगे या वॉकिंग के लिए जाएँगे तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, तो सेहत के लिए ठीक ही है। साफ कपड़े पहनना, मैंने आपको इसमें ये भी बताया था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद नहाते हैं। पता नहीं कैसे उनको सुकून और चैन मिलता है, इतने दिन नहाने के बगैर रहना। और ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि पर डे नहाने की कोशिश करनी चाहिए। तो उसमें एक गलती, मिस्टेक ये भी होती है कि हम जब नहाते हैं 2 दिन के बाद या 3 के बाद, जो कपड़े हमें पहले लगे होते हैं वही दोबारा लगाते हैं। शर्ट का मसला होता है, तो वो भी हम नहाने के बाद जब नहाते हैं तो नहाने के बाद दोबारा वही शर्ट लगाते हैं, इनर लगाते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि इसमें जो मुज़र जरासीम होंगे तो वो तो वापस आ जाएँगे हमारे जिस्म में, तो इन चीज़ों का भी ख़्याल रखना चाहिए। वक़्त पर खाना खाना, आपको पहले इसमें मैंने समझाया है कि वक़्त पर खाना खाने का बहुत फ़ायदे हैं। सुबह का टाइम पर खाना खाना, रात का टाइम पर खाना खाना और ख़ासकर असली उसूल और तरीका, इस्लामी तरीका ये है कि मगरिब की नमाज़ पढ़ी, उसके बाद खाना खाया। खाना खाने के बाद मगरिब से लेकर इशा तक जो टाइम गुज़रता है, फिर इशा की नमाज़ जब हम पढ़ेंगे, ये खाना हज़म हो जाएगा। जब ये खाना हज़म हो जाएगा, तो फिर जब हम सोएँगे, तो माशाअल्लाह नींद भी अच्छी आ जाएगी और सुबह टाइम पर उठेंगे। हम ऐसा करते हैं कि हम रात को इशा के बाद, इशा नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद पच आसान बेकार बिहित और योरिच कथ करना, और छ आसान बेकार तम छ टीवी ते वुछान, मोबाइलस पर मतलब ड्रामा वरामा वुछान। यम चीज़ छ लहो, यम चीज़ छ बेफजूल, यम गछ न वुछुन कहीं। इनमें अपना टाइम, अपना वक़्त, कीमती वक़्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। हदीस में आता है कि अल्लाह ताला ये भी पूछेगा कि तूने अपना टाइम, अपनी ज़िंदगी कैसे खर्च की है? फ़ुज़ूल बातों में, फ़ुज़ूल कामों में तो नहीं खर्च की। इसके बारे में भी पूछा जाएगा। जब तक ये जवाब नहीं, आंसर नहीं देगा, तब तक इसको जन्नत की तरफ नहीं जाने दिया जाएगा। तो हमेशा के बाद खाना खाते हैं, गप्पे करते हैं, उसके बाद टाइम ज़ाया होता है। फिर खाना खाते हैं, और हमारा खाना भी क्या होता है, हम कश्मीरी कशर छ खेवान अक्का क्वांटल बत। बत खेत छ पत शुंगान इथे कन मतलब त्रावान बिस्तरन मन निंदर। सुबह पत कित कन हेके इंसान वथित, पत छन इंसान हेकन थोद वथित कि नमाज कपरि पढ़ि टाइमस पर।
تو مغرب کے بعد ہی کھانا کھانا چاہیے تاکہ مغرب سے لے کر عشاء تک اور عشاء کی نماز میں یہ کھانا ہضم ہو جائے گا، پھر آرام سے نیند کریں گے، ہماری جو ہے صحت پر بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اور اس کے علاوہ کچھ بچے ہمارے ایسے ہوتے ہیں، آپ ہی ہمارے بچے ہیں، کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں وہ عشاء کا کھانا کھاتے نہیں، یعنی شام کا کھانا کھاتے نہیں، وہ ایسے سو جاتے ہیں، تو یہ صحت کے لیے بہت مضر ہے۔ عشاء کا کھانا کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، حدیث پاک میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تاکید فرمایا کہ رات کا کھانا کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، اگر بھوک نہ ہو تو کم از کم تھوڑے 3-4 لقمے کھا لینے چاہیے۔ سنتے ہو جگر؟ یہ جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں ان پر عمل کرنا، ہاں جو باتیں میں بتا رہا ہوں ان پر کھانا کھانا، جو بھی خاص کر آپ بچے ہیں رات کا کھانا کبھی نہیں چھوڑنا۔ اگر آپ کے پیرنٹس آپ کو کہیں گے کہ بیٹا اگر بوچھ نہیں کہ کینشن پرواہ، مگر ایسے پیرنٹس کہیں نہیں ہیں۔ پیرنٹس یہ چاہتے، خاص کر اپنی مما آپ کی چاہتی ہوگی اور چاہتی بھی ہیں والدین کہ یہ عشاء کا کھانا کھانے کے بغیر نہ سوئے، بلکہ کھانا کھانے کے بعد ہی سوئے۔ وہ بہت منت کرتے ہیں کہ آپ کھانا کھائیں، مگر کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو پڑ جاتے، سو جاتے، کھانا نہیں کھاتے، تو ان کو بھی اس چیز کا فکر، پیرنٹس کو بھی اس چیز کا فکر رکھنا چاہیے۔ اچھا، اس کے علاوہ سچ بولنا، سچ بولنے کے بارے میں نے آپ کو بار بار بتایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یؤذی، کہ سچائی انسان کو نجات دلاتی ہے، انسان بیماری سے بچتا ہے، ہلاک ہونے سے بچتا ہے، ایکسیڈنٹ ہونے سے بچتا ہے، اور جو ہے خسارے میں جانے سے بچتا ہے، نقصان میں جانے سے بچتا ہے۔ اور آپ کو میں نے یہ بتایا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے بھاگ جاتے ہیں اس کے پاس سے، کیوں کہ جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو آتی ہے، تو وہ ملک جو ہوتے ہیں، فرشتے جو ہوتے ہیں، ان کو وہ بدبو محسوس ہوتی ہے، سمیل جو ہے محسوس ہوتی ہے، وہ بھاگ جاتے ہیں، وہ برداشت ہی نہیں کر پاتے ہیں، ان کو محسوس ہوتی ہے، اگر باقی لوگوں کو، انسانوں کو جو ہے محسوس نہیں ہوتی تو فرشتوں کو محسوس ہوتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ جھوٹ بولنا کتنا انسان کے لیے مضر اور نقصان دہ ہے، تو جھوٹ بولنے سے بچنا چاہیے۔ اور جھوٹ بولنے سے انسان کیا بنتا ہے؟ بزدل بھی بنتا ہے، انسان کے ایمان میں کمزوری آ جاتی۔ دوسروں کی مدد کرنا، دوسروں کی مدد کرنا بہت ضروری ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب تم دوسروں کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ ہم تو دوسروں کی مدد کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، ہم چاہتے ہیں کہ کسی کو تکلیف پہنچے، ہم یہ نہیں چاہتے کہ کسی کو فائدہ پہنچے، اسی لیے ہمیں تکلیفیں ہو رہی ہیں۔ اگر ہم چاہیں گے ہمیں فائدہ پہنچے، ہمیں آسائش پہنچے، ہم جو ہے اچھے کامیاب رہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے دوسروں کی مدد کرنا، چاہے محلے میں کوئی غریب ہو، چاہے رشتہ داری میں کوئی غریب ہو، کوئی بھی آدمی ہو، تو ان کی مدد کرنا بہت ضروری ہے، تو اللہ ہماری پھر مدد کرے گا۔ ہر کام وقت پر کرنا، دیکھیے جیسے کوئی بھی کام ہو گھر کا، اس کے لیے ہمیں ٹائم ٹیبل بنانا چاہیے۔ جو آدمی ٹائم ٹیبل بناتا ہے ہر کام کا، ایک گھر کی عورت ہے اس کو بھی ٹائم ٹیبل بنانا چاہیے، کون سا کام کس وقت کرنا ہے۔ اس میں فائدہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارا جب ٹائم ٹیبل بنتا ہے تو اس میں ہماری نماز کا ٹائم بھی فکسڈ ہوتا ہے، نماز کا ٹائم بھی جو ہم اس میں مقرر کرتے ہیں کہ اس ٹائم میں ہمیں نماز پڑھنی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، بمباری بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، ہمیں اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، ہمیں نماز نہیں چھوڑنی۔ ٹائم ٹیبل بنانا ضروری ہے، کہتے ہیں کہ ہر کام وقت پر کرنا، تو اس میں جب ٹائم ٹیبل بنائیں گے تو کھانا بھی ٹائم پر کھائیں گے، پڑھنا بھی ہمارا ٹائم پر ہوگا، نہانا بھی ہمارا ٹائم پر ہوگا، کپڑے دھونا بھی ہمارا ٹائم پر ہوگا، گھر کا کام بھی ہمارا ٹائم پر ہوگا، برتن دھونا ٹائم پر ہوگا، صفائی کرنا ٹائم پر ہوگا، لرن کرنا، ریویژن کرنا، ریوائز کرنا یہ بھی ٹائم پر ہوگا، یاد کرنا وہ بھی ٹائم پر ہوگا، پریکٹس کرنا وہ بھی ٹائم پر ہوگا۔ تو ٹائم ٹیبل بنانے کے بہت سارے فوائد ہیں، بہت سارے فائدے ہیں۔ اس کے علاوہ کہتے ہیں کیا کرنا چاہیے کہ خدا کی عبادت کرنا، نماز پڑھنا یہ بھی خدا کی عبادت ہے، روزہ رکھنا یہ بھی خدا کی عبادت ہے، قرآن کی تلاوت صبح سویرے اٹھ کر کرنا یہ بھی خدا کی عبادت ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ
حج کے لیے اگر ہمارے پاس پیسے حج کرنے جائیں گے، یہ بھی اللہ کی عبادت ہے، اللہ کا حکم ہے۔ زکوٰۃ دینا یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ یہ چیزیں جب ہم کریں گے، یعنی نماز بھی پڑھیں گے، روزہ بھی رکھیں گے، زکوٰۃ بھی دیں گے، حج بھی کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اپنے پیرنٹس کی خدمت کریں گے، ان کا احترام کریں گے، اپنے اساتذہ کی عزت و احترام کریں گے، پیرنٹس کی ہر اچھی بات کو مانیں گے، اس پر عمل کریں گے، وہ بھی عبادت ہے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ عبادت کے برابر ہمیں برابر ثواب دے گا۔ جو بچہ نماز پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، حج بھی کرتا ہے، اچھے اچھے کام کرتا ہے، مگر اپنے ماں باپ کو ناراض کرتا ہے، تو اس کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی، اس کی عبادت کرنا بیکار چلا جاتا ہے۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے رضی ربی فی رضی الوالد وسخط ربی فی سخط الوالد، کہ جس نے اپنے باپ کو راضی کیا، خوش کیا، اس نے اپنے رب کو خوش کیا۔ جس نے آپ کے پیرنٹس کو ناراض کیا، گویا کہ اس نے اپنے رب کو ناراض کیا۔ اگر یہ بچہ کتنا بھی نمازیں پڑھتا ہے، نیکی کرے گا، مگر اپنا رب اس سے ناراض ہوگا، خوش نہیں رہے گا۔ تو خدا کی عبادت کرنا ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہے؟ ماں باپ کا ہاتھ بٹانا۔ یہ میں نے پرسوں آپ کو بتایا تھا کہ گھر میں ایک لڑکی ہوتی ہے، ایک لڑکا ہوتا ہے، ایک ان کے پیرنٹس ہوتے ہیں۔ آج کل ہمارا رواج کیا بن گیا، ہم دیکھتے ہیں کہ بس میں بہن گھر یہ کرے ماج مطلب کر حالت تھوڑا بس لڑکے میں پڑھنا ضروری کی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ لڑکے کو بھی چست رہنا چاہیے، لڑکے کو بھی ثواب حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ بھی اگر گھر میں جھاڑو لگائے گا، لہسن دیے، ماج کرے حلب تھوڑا، تو اس کو بھی ثواب ملے گا۔ اس کو نہیں دیکھنا چاہیے کہ بس میری بہن ہے گھر میں، یہ مما کی ہیلپ کرے گی اور مجھے ضرورت نہیں ہے، میں تو سیٹ بنا بیٹھا ہوں، بادشاہ بنا بیٹھا ہوں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو لڑکے کے اوپر بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اپنی ماں کی ہیلپ کرے گھر کے کاموں میں، باپ کی بھی ہیلپ کرے گھر کے کاموں میں۔ اور جو بچہ ایسا کرتا ہے وہ ہمیشہ ماں باپ کی دعا لیتا ہے، وہ کامیاب رہتا ہے۔ بہن کو نہیں دیکھنا چاہیے، تو بہن کے اوپر الگ ذمہ داری ہے۔ اس کو بھی چاہیے کہ وہ بھی ٹائم ٹیبل بنائے، بھائی بھی ٹائم ٹیبل بنائے، ماں کی ہیلپ کرے، برتن دھونے میں، صفائی کرنے میں، کپڑے دھونے میں۔ تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے، ماں باپ کا ہاتھ بٹانا بہت ضروری ہے۔ یہ لڑکے کے اوپر بھی ذمہ داری ہے اور لڑکی کے اوپر بھی، اس کا ثواب الگ ملتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر کپ کوئی نیچے گر جاتا ہے، اگر وہ پیرنٹس میں سے کوئی اٹھائے گا، اس کپ کے اٹھانے کا ثواب الگ ملے گا۔ بچہ اٹھائے گا، اس کو بھی ثواب ملے گا، بیٹی اٹھائے گی، اس کو بھی ثواب ملے گا۔ اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں؟ استاد کا کہا ماننا۔ استاد کا کہا ماننا کیا یہ ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ ڈسپلن سے کلاس میں آیا جائے، ٹائم پر آیا جائے، اور ٹائم پر آنے کے بعد کلاس میں اچھے طریقے سے ود بکس جو ہے رکھی جائے، لائی جائے، آیا جائے، اور وہاں بیٹھ کر انتظار کرے ٹیچر کا، کوئی بھی بات نہ کرے جب تک ٹیچر اس کے ساتھ بات نہ کرے۔ ادب سے بیٹھے گا تو یہی ٹیچر کا ادب ہے، کلاس کا ادب ہے، کتابوں کا ادب ہوتا ہے، اور استاد کی باتوں کے ماننے میں یہ شامل ہے۔ اور جب استاد اس کو ہوم ورک دیتا ہے یا کلاس ورک دکھاتا ہے تو اس کو غور سے سننا ہے، سمجھنا ہے۔ اگر بچے کو سمجھ نہ آئے تو 10 بار بھی ٹیچر کو، استاد کو پوچھ سکتا ہے، اور استاد پر ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بچے کو 10 بار بھی کہنے پر سمجھائے، اگر اس کو سمجھ نہ آئے، اس کا جو ہے کنسپٹ کلیئر کرے۔ یہ تو استاد کی ذمہ داری ہے۔ لیکن ایک بچہ شور کرے گا، اس کو پڑھنے کی غرض نہیں ہوگی، اس کو صرف یہ غرض ہوگی کہ بکر شور، بس ٹائم گیسے ختم تو بنیار چالگار، اس کو اللہ پکڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت عذاب ہوتا ہے، اس سے بچ کر رہنا چاہیے۔ پھر وہ بچہ بیمار ہو جاتا ہے، اللہ بچائے، پھر اس کو بہت پرابلمز پیش ہوتے ہیں۔ تو استاد کا کہا ماننا یہی ہے کہ ٹائم پر کلاس میں آیا جائے، زوم میں آیا جائے، اور ادب سے بیٹھا جائے، کتاب لائی جائے، استاد جو کلاس میں پڑھائے اس پر عمل کیا جائے، اور استاد جو ہوم ورک دے گھر میں، اس ہوم ورک کو وہ اچھی طریقے سے کرے، اور اتنا اچھے طریقے سے صاف لکھے، ٹائم کا خیال رکھتے ہوئے، تاکہ کل اگر نیکسٹ میں آپ نے ٹیچر کو کام دکھانا ہے تو ہمارا ٹیچر خوش ہو جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ چیزیں اپنے ذہن میں جب بچہ رکھے گا تو ذہن میں رکھنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس بچے کو بھی کامیاب کرتا ہے۔ جب یہ بچہ کامیاب ہوتا ہے تو اس کے پیرنٹس بھی خوش رہتے ہیں۔ جب وہ خوش رہتے ہیں تو گھر کے اندر خوشحالی وہ پیدا ہوتی ہے، خوشحال والی زندگی پیدا ہوتی ہے۔ تو ہم جو ہمارے گھروں کے اندر جو پریشانیاں ہوتی ہیں،
बीमारियां होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, मसाइब होते हैं, उसकी मेन वजह ये कि हम खुद हमारे अमाल ठीक नहीं है, हमारा उठना बैठना ठीक नहीं है, हमारा पढ़ना ठीक नहीं, खाना पीना ठीक नहीं। तो खाना पीने के अंदर भी हमारे जो आदाब है उनको भी हम नहीं मलहूज रखते। जब खाना खाएंगे तो खाने से पहले हाथ अच्छी तरह धोने चाहिए, दोनों हाथों को धोना सुन्नत है। और उसके बाद फिर दस्तरखान बिछाना चाहिए। दस्तरखान, विदाउट दस्तरखान खाना नहीं खाना चाहिए। हमारे घरों में जो बेबरकती है, घर में बरकत नहीं है, उसकी मेन वजह ये भी है कि हम दस्तरखान नहीं बिछाते। दस्तरखान बिछाने में बहुत बरकत है, और दस्तरखान पर जो खाना गिर जाए वो खाना चाहिए, उससे इल्म हासिल होता है और जहन बढ़ता है, तकब्बुर खत्म होता है, घमंड खत्म होता है, अना खत्म होता है, बचुस क्या था ये खत्म होता है। जिस आदमी ने बोला बचुस क्या था, बस वो खत्म हो गया, उसकी दुनिया में भी इज्जत नहीं देगी, अल्लाह ताला उसको आसमान पर ले जाता है, वहां से पटक कर नीचे मारता है, फिर वो बचता नहीं। तो इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे। जो ऊपर दी गई इबारत में कुछ अल्फाज हैं तो जो मैंने आपको समझाए हैं, कल इंशाअल्लाह अगर जिंदगी रही तो मैं कल ये आपसे सुनूंगा। ये सारी बातें हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे। पहले मेरे अजीज बच्चों, आप हम पहले जो है अटेंडेंस करेंगे, टाइम भी हो गया, तो उसके बाद आगे देखेंगे क्या होगा। ओके, इंशाल्लाह आप खामोश रहेंगे, ऐसे जैसे आज आप खामोश रहकर आपने पढ़ा, अल्लाह आपको कामयाब करेगा। जिसमें से रहिएगा तो इंशाल्लाह हम आगे चलकर कामयाब रहेंगे इंशाल्लाह। आप खामोश रहेंगे। पहले हम जो है सेक्शन ए को अटेंडेंस करेंगे, उसके बाद बी का करेंगे इंशाल्लाह। ओके सर। सेक्शन ए। हाँ जिगर बताओ। ओके सर। चले जिगर, नंबर 1 बरीना। प्रेजेंट सर। ओके जिगर। यस सर। 2 2 3 शोर नहीं बेटा, किसी के यहाँ शोर नहीं होना चाहिए मेरे जिगर। अभी मैं आपको समझा रहा था ना, आप म्यूट रखेंगे, अपना माइक्रोफोन को म्यूट रखेंगे। रोल नंबर 3 मैंने अभी बोला ना खामोश रहेंगे। Line. This is a line. THI is this. I said. खुशबू यस सर। आपके यहाँ शोर क्यों हो रहा है? Paper. ये कौन पढ़ा रहा है यहाँ? चलिए, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, रोल नंबर 4, सर Roll number नंबर 4 five. प्रेजेंट सिराजान। सिद्रा जान। ओके जिगर। 6 5 6 7 8 9 10 11 प्रेजेंट 12। सर। रोल नंबर 11। प्रेजेंट सर। हाँ मेरे जिगर। ओके सर रोल नंबर प्रेजेंट। सर रोल नंबर 12 प्रेजेंट। सर रोल नंबर 11। मैं खुद ही पूछूंगा, आप खामोश रहेंगे। ओके ओके सर। 1 आई है ना, 2 एब्सेंट, 3 भी एब्सेंट। सर रोल नंबर 12 प्रेजेंट। ठीक है बेटा, मैं अभी कर रहा हूँ, 1 मिनट। रोल नंबर 2 प्रेजेंट है। यस सर। 2 नो सर। ये तो मैं पूछ रहा हूँ, मैंने उसको एब्सेंट लगाया, आप कैसे बोल रहे हैं आए आई। चलिए 1 मिनट जिगर। मैं दोबारा पूछूंगा बेटा, मुझे थोड़ा कंफ्यूज होगा। रोल नंबर 1 आई है। ओके बरीना, ठीक है ना? रोल नंबर 1 आई है।
2 नहीं आई, 3 भी नहीं आई, 4 आई है। सिद्रा Yes, sir. 4, 5 नहीं आई है, 6 भी नहीं आई है, 7 भी नहीं आई, 8 नहीं आई, 9, 10, 11, Present, sir. 11 present, okay, 12, Present, sir. 13, 14,